اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی سال اول کا تیسرا آمد کا اتوار ہے، اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آج آپ دیکھیں گے کہ جو شمعیں جل رہی ہیں، آج تیسری شمع ہے جو کہ گلابی رنگ کی ہے، اور اکثر جگہوں پہ فادر صاحبان کے جو ویسٹمنٹس ہیں، جو ان کا لباس ہے، وہ بھی گلابی ہے، اور یہ گلابی رنگ جو ہے یہ علامت ہے خوشی کی، اور اس لیے اس اتوار کو خوشی کا اتوار بھی کہتے ہیں، گاؤڈیٹ سنڈے۔ تو پہلے آپ بائبلز لے آئیں، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں تلاوتوں کے، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب، پہلی آیت سے 6 آیت تک اور 10ویں آیت۔ اور آج کا زبور ہے 146، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ یعقوب رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب 7ویں سے 10ویں آیت تک۔ اس لیے اس میں یعقوب اپنے ان تمام کلیسیاؤں کو، یہ کسی ایک خاص مخصوص کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ بہت سی کلیسیاؤں کے لیے ان کو یہ خط بھیجا گیا، صبر کرنے کے لیے جب تک کہ یسوع آ نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد ہے انجیل جلیل، مقدس متی کی انجیل، اس کا 11واں باب، دوسری آیت سے لے کے 11ویں آیت تک۔ تو جیسے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم تلاوت کریں گے پرانے عہد نامے سے، اور اس کے بعد ہم پھر انجیل جلیل، اور پھر ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلی تلاوت ہے عیسائیٰ کا 35واں باب، اس کی پہلی 6 آیات، پہلی سے 6 آیت تک، اور پھر 10ویں آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے: بیابان اور ویرانہ خوشی کریں، دشت شادمان ہو اور پھولے، وہ نرگس کی طرح کھلے گا اور پھولے گا، اور گیت گاتے ہوئے بڑی خوشی کریں گے۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی خوبی اسے دی جائے گی، تو وہ خداون کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ ڈھیلے ہاتھوں کو زور دو، ناتواں گھٹنوں کو مضبوط کرو، خوفزدہ دلوں سے کہو زوراور بنو اور مت ڈرو۔ دیکھ تمہارا خدا منتقم ہو کر آتا ہے، خدا اجر دینے والا ہے، وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا اور گونگے کی زبان گیت گائے گی، کیونکہ پانی بیابان میں اور دریا جنگل میں پھوٹ نکلیں گے۔ اور 10ویں آیت ہے: اور جن کا خداوند نے فدیہ دیا وہ لوٹیں گے اور گیت گاتے ہوئے صہیون کو آئیں گے، اور ابدی فرحت ان کے سروں پر ہوگی، اور وہ سرور اور شادمانی پائیں گے، اور غم اور نالہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اب ہم اس کے بعد انجیل جلیل کی تلاوت کریں گے، اور اس کا حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا 11واں باب، دوسری آیت سے لے کے 11ویں آیت تک۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اب یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اسے پچھوا بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا: جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں،
مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جب وہ چلے گئے تو یسوع یوحنا کی بابت ہجوم سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے؟ کیا مہین پوشاک پہنے ہوئے آدمی کو؟ دیکھو، جو مہین پوشاک پہنتے ہیں وہ شاہی گھروں میں ہوتے ہیں۔ پھر تم کیا دیکھنے گئے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ بہت ہی دلچسپ آج کی تلاوتیں ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ وہ جو تیسری شمع ہے گلابی رنگ کی، اس کو گلابی، چونکہ یہ خوشی کی علامت ہے تو اس لیے گلابی شمع جو ہے اس کو چنا گیا ہے۔ اور یہ خوشی کی شمع اسے کیوں کہتے ہیں، اسے گاؤدت سنڈے کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں، فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے گڈریوں کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں تمہیں خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ آج داؤد کے گھرانے میں تمہارے لیے بادشاہ پیدا ہوا ہے، یا نبی پیدا ہوا ہے، یا جو اس کی تعریف وہ کرتے تھے کہ جاؤ جا کے اسے دیکھو۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دیکھو، لیکن ان کو جب یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا، اس کو چرنی میں پڑا دیکھیں گے، تو وہ خوشی سے گیت گاتے ہوئے وہ جاتے ہیں۔ اور اس وقت آسمان کے جو فرشتے تھے وہ بھی ایک گیت گاتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں۔ وہ اکثر ہم گیت جو ہے ہم گلوریا ان ایکسچیلسس دیو، یہ بڑے دن کی رات جو ہوتی اس رات ہم اس کو بڑے زور و شور سے گاتے ہیں گلوریا کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ خوشی جو ہے یہ اس لیے اس کو خوشی کی، لیکن اب جو سب سے عجیب بات یہ ہے، ہم نے بھی پرانے عہد نامے کی تلاوت بھی سنی، اس میں بھی بڑی خوشی کی باتیں ہیں، اور اس میں یہاں تک کہا گیا کہ اندھے ان کو آنکھیں دی جائیں گی، اور جو بہرے ہیں ان کو کان دیے جائیں گے، جو گونگے ہیں وہ بولیں گے، جو لنگڑے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی خوشی کی باتیں، اور اسی لیے اسی اعتبار سے اس کو آج خوشی کا اعتبار بھی کہتے ہیں۔ لیکن عین اس کے ساتھ جب ہم آج کی انجیل سنتے ہیں تو وہ کوئی اتنی خوشی کی انجیل نہیں ہے، اور یہ بڑا عجیب ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو اس کے ساتھ ملایا ہے، پاک مکلیسیا نے کس طرح یہ ترتیب دیا ہے۔ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیرودیس جو کیا اسے کہتے ہیں، جو بڑے ہیرودیس اعظم کا بیٹا تھا، اس نے ناجائز اپنے بھائی کی بیوی سے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کو بڑی شدت سے اس کی مذمت کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو وہ چونکہ لوگوں میں وہ یہ بات کرتا تھا اور لوگ اس یوحنا بپتسمہ دینے والے کی سنتے تھے، تو وہ جو اس کی جو بیوی تھی، یا جو وہ عورت تھی جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، جو اس کے ساتھ رہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یوحنا کو مار دیا جائے۔ وہ اس کو گرفتار تو کر لیتا ہے لیکن مارتا نہیں، لیکن آخر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب یوحنا بپتسمہ دینے والا جیل میں ہے اور وہاں وہ سنتا ہے یسوع کی باتیں، یسوع کے کام جو یسوع کر رہا ہے،
اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ یسوع کے بارے میں جو سارے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں ہیں وہ بڑی کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا اور وہ انصاف کرے گا، اور جہاں اندھیرا ہے وہ روشنی لے گا، جو موت کی راہ میں چلتے ہیں ان کو وہ زندگی کی راہ میں لے کے آئے گا، اور ان کو جو قیدی ہیں ان کو رہائی دے گا، اور جو پسے اور دبے ہوئے ہیں ان کو بھی آزادی دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب یوحنا وہ جو پرانا عہد نامہ کہتا ہے اور یہ جو یسوع کو وہ دیکھتا ہے، تو اسے دیکھیں یہ دونوں، یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع، یہ آگے پیچھے کے ہیں، 6 مہینے کا فرق ہے صرف ان میں، اور یہ ایک ہی ان کے خاندانوں کی رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ دونوں نوجوان تھے جب یہ اکٹھے پلتے ہیں بچپن سے لے کے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب یہودیوں میں جو یہودی نوجوان تھے، یہودیہ کے اور اسرائیل کے شمالی سلطنت کے، یہ نوجوان مل کے تیاری کر رہے تھے کہ کس طرح رومیوں کے قبضے سے رہائی دلائی جائے، اور وہ لوگ باقاعدہ اسلحہ بند مسلح جد و جہد کی وہ تیاری کر رہے تھے۔ اور ایک زمانہ تھا جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زیلٹ، ایک طبقہ تھا نوجوانوں کا جو کہ مسلح جد و جہد کا قائل تھا اور اس کی تیاری کر رہا تھا، کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ان کا حصہ تھا۔ اور اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یسوع کی بھی اس گروپ کے ساتھ شناسائی ضرور ہوگی، وہ ضرور جانتا ہوگا۔ تبھی تو یوحنا انتظار کر رہا ہے کہ اگر وہ قید میں آ گیا تو اب یسوع ایکشن میں کیوں نہیں آ رہا، وہ کیوں اپنی فوج لے کے حملہ نہیں کر رہا، اس کو رہائی کیوں نہیں دلا رہا، کیونکہ تو لکھا ہوا کہ وہ تو قیدیوں کو رہائی دے گا۔ تو اس نے بھیجا اپنے شاگردوں کو کہ پوچھو بھئی تو ہی وہ مسیح ہے جس نے آنا تھا کہ ہم کسی اور کا انتظار کریں۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب وہ شاگرد آتے ہیں یسوع کے پاس، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ یسوع سے پوچھتے ہیں کہ تو وہی ہے جس کا کہا گیا ہے کہ ہم کسی اور کا انتظار کریں، کہ یسوع ان کو جواب دیتا ہاں میں وہی ہوں۔ یسوع نے ان کو ایسے نہیں کہا، یسوع نے کہا بیٹھ جاؤ، اور سارا دن وہ اپنا کام کرتا رہا، اندھوں کو آنکھیں، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا رہا، گونگوں کو زبانیں، اور جو مردہ تھے ان کو زندہ کیے، اور خوشخبری سناتا ہے۔ اور خوشخبری کیا تھی؟ وہ جو سال مقبول تھا کہ جس میں ہر 50ویں سال پہ تمام قرضے معاف ہو جاتے تھے، تمام رہن رکھی ہوئی زمینیں واپس دے دی جاتی تھی، سب غلام آزاد کر دیے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ یسوع ان کو کیا بتائے گا، تو یسوع نے ان کو کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کے تم یوحنا سے بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ گئے ہوں گے، یہ نہیں لکھا کہ وہ جا کے بتاتے ہیں تو یوحنا کیا کہتا ہے، وہ جا کے اس کو بتاتے ہیں۔ اب یوحنا دیکھیں یہ اس میں بڑی کافی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی بھی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں بھی آتی۔ ایک جگہ تو یوحنا وہ کہتا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، دوسری طرف وہ جیل میں اس انتظار میں ہے کہ کب وہ انقلاب جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا اور ویرانے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر 40 دن تک وہ اپنے زندگی کے طریقہ کار پہ اپنی بادشاہت، خدا کی بادشاہت کی ترسیل کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو چیزیں اس نے سوچی اور جو کی وہ، اور پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان آ کے آزماتا ہے، اور وہ آزمائشیں دراصل وہ تمام خواہشیں ہیں جو کسی بھی انسان کو جب طاقت ملتی ہے، جب قوت ملتی ہے، جب وہ بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، تو اس میں وہ ایسی منفی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان میں لالچ ہے، پیسے کا لالچ ہے، نام کا لالچ ہے، طاقت کا غرور ہے۔ یہ آ کے شیطان یسوع سے وہ کرتا، یسوع نے اس کو سب کو دھتکار دیا اور بتایا کہ اس کے عوض جو ہے بائبل میں ان کے کیا جوابات ہیں، کیا کہا جاتا ہے اور کیا لکھا گیا ہے۔
اس کے بعد جب یسوع آ کے اپنی اعلانیہ زندگی شروع کرتا ہے، اور اس وقت وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو یہ بات. لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک بات یسوع نے کہی ہے، اس نے کہا ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. یہاں پہ ایک چیز جو بڑی زبردست ہے سمجھنے کی، وہ ہے ایمان. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ایمان جو تھا وہ اس طاقت پہ تھا جو تیغ و تلوار سے حاصل کی جاتی ہے، اس فتح پہ تھا جو مار کٹائی کے بعد حاصل کی جاتی ہے. لیکن اس کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی ضرور جب یسوع نے اس سے کہا کہ یہ ہے خدا کی بادشاہی. اب اس وقت دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نزدیک وہ کہتا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آگے، توبہ کرو، نجات پاؤ. نجات کے معنی اس وقت یوحنا کے یہ تھے کہ کس طرح اس کو قید سے رہائی ملے. لیکن نجات کے معنی اس کو ضرور سمجھ آئے ہوں گے جب یسوع نے اس کو یہ سب کچھ بتایا. اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہم آخر تک یسوع کے ساتھ رہے، تو ہمیں نجات کی شکل خدا کی بادشاہی میں صاف نظر آنے لگی. اور وہ شکل یہی تھی کہ دیکھیں کہ تم انصاف کرو، تم سچ بولو، محبت، آزادی، صلح، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خدا کا کلمہ ہی ہے جو مجسم ہو کے آیا، اور ان چیزوں کے لیے وہ کام کر رہا تھا. یہی ان کا پھیلانا، ان کو قائم کرنا، ان کے لیے زندہ رہنا، ان کے لیے مر جانا، یہ نجات ہے، کیونکہ اسی کے بعد ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اب یہ وہ دیکھتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ یسوع یہ بات کر رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی جس کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں، تو وہ کس قسم کی بادشاہی ہے جو یسوع جس کا اظہار کر رہا ہے، کر کے دکھا رہا ہے. اب اس میں کیا تھا کہ سب سے جو بڑی چیز اس میں یہ نظر آتی ہے، جو ہم نے یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، جو کہ یہ ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری، اور جو لنگڑے، لولے، لاچار، بیچارے اپاہج، اور ایسے لوگ تھے جن کو لوگ دیکھنا، جن کے ساتھ بیٹھنا، چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے تھے، یسوع ان کو دوبارہ واپس لے کے آتا ہے، ان کو بحال کرتا ہے معاشرے میں. اور یہ جو ایک چیز جس کے لیے یسوع کام کرتا ہے، یہ ہے خدا کی بادشاہی. دراصل کہ ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو، ان لاچار بھٹکے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کو رہائی دینا، تاکہ واپس تندرست ہو کے، صحیح ہو کے اپنے لیے اپنی زندگی میں اپنی عزت کما سکیں. دوسری چیز جو اس میں بڑی اہم ہے، دیکھیں اس میں کلام کا مجسم، کلام کے خدا کا کلام، خدا کا بیٹا مجسم ہوتا ہے. وہ جو کلمہ ہے خدا کا، وہ انسان بنتا ہے، یعنی وہ یسوع بنتا ہے. اور وہ کلمہ یسوع جب وہ بنتا ہے تو وہ کس طرح پھر خدا کی بادشاہی کو اس کی وضاحت کرتا ہے اپنے کاموں سے، اپنی زندگی سے، اپنی باتوں سے، اپنے جان دینے تک، صلیب پہ مر جانے تک، قبر میں جانے تک. یہ ساری چیزیں وہ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ ہے سچ کے لیے کیا ہے، انصاف کے لیے کیسے جینا ہے، محبت کے لیے کیسے قربانی دینی ہے، آزادی کے لیے کیا قربانی دینی ہے، کس طریقے سے امن قائم ہونا ہے. یہ اس نے سب کچھ بتایا کہ کلمہ جب مجسم ہوا، انسان بنا، تو اس نے انسان بن کے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں. اب ہم انسان جو ہے نا، اصل میں ہماری اب ضرورت یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کس طرح وہ کلمہ بنے جس طرح وہ کلمہ مجسم ہوا ہے، انسان رہا. یہاں اب میں اپنی سوچ کے مطابق آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں دو چیزیں ہیں. ایک جگہ کلمہ مجسم ہوتا ہے، جسم بنتا ہے، اور ایک ہم جو جسم ہے، ہمیں کلمہ بننا ہے. جب تک ہم کلمہ نہیں بنیں گے، خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوگی. اور جب تک ہم کلمہ نہیں بنتے، یسوع نہیں آئے گا، کیونکہ کلمہ ہی یسوع ہے.
جب ہم کلمہ بنیں گے تو وہی دراصل یسوع کی دوسری آمد ہوگی. اور یہ چیز بڑی اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہے اصل میں کہ جب تک ہم اس عمل کو ریورس نہیں کرتے کہ کلمہ مجسم ہوا اور اب جو مجسم ہے اس کو کلمہ بننا ہے، تبھی خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، ورنہ ایسے قائم نہیں ہوگی. اور یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی اتنی جلدی نہیں آئے گی. صبر کی ضرورت ہے. کتنا صبر چاہیے؟ دیکھیں، جب یسوع آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد شاگردوں نے سمجھا کہ بس خدا کی بادشاہی آنے والی ہے. ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ جب تک وہ کلمہ، وہ جو جسم ہے ان کا کلمہ نہیں بنتا اور وہ کام نہیں کرتے جو یسوع نے اپنی جان دے کے کیے ہیں، تب تک خدا کی بادشاہی نہیں. تو وہاں عمل شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ لوگ شہید ہوئے اور بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ، لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا نہیں ہے. کہاں رکے گا؟ کب یہ چیز مکمل ہوگی؟ کب خدا کی بادشاہی قائم ہوگی؟ رسول کہتے ہیں کہ صبر کرو. یسوع کہتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ دن کب آئے گا. اور اس لیے ہم مسیحی جو ہیں، جب یسوع کی آج کے دنوں کی جیسے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو وہ کتنی دفعہ کہ یار ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، لیکن ہماری جو تیاری ہے اصل میں یہ اس آنے والے وقت کی تیاری ہے کہ جب اس دنیا میں کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو. مجسم کلمہ جو ہے، مجسم جو ہے وہ کلمہ بنے گا. اور یہ عمل جو ریورس ہوگا، اور یہی قیامت کا دن ہوگا میرے حساب سے، میں جیسے سوچتا ہوں. اور اس کا ہونا جو ہے یقیناً، دیکھیں میں کوئی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں بڑے بڑے تھیولوجینز جو ہیں، جو علم الہیات کے ماہر ہیں، وہ میری اس بے وقوفی کو پتہ نہیں کیسے لیں گے، لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ آتی کہ جیسے کلمہ مجسم ہوا تو ہم جو مجسم ہیں، ہمیں کلمہ ہم بنیں گے تو تبھی خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، ورنہ نہیں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ بڑا وقت لگے گا، نسلیں لگیں گی، اس لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبر کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ رشتہ وہی صلیب کے شکل کا رشتہ ہے کہ خدا کے ساتھ میں اپنے دل، جان، عقل، طاقت سے پیار کروں، اور اسی طاقت سے، دل و جان سے اپنے پڑوسی کو پیار کروں، اور اس کے لیے جو بھی قربانی درکار ہے وہ قربانی دینے سے گریز نہ کروں. تو یہ جو آج کا دن ہے، جو خوشی کا دن ہے، میں تو اسے خوشی کا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک سوچ جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ہمارے جسموں کو کلمہ بننا ہے. اور یہ بڑا مشکل عمل ہے، لیکن یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. اور اسی کے لیے ہم اصل میں تیاری کر رہے ہیں. ہم کرسمس کی تیاری نہیں کر رہے، وہ تو کل پرسوں آئے گا، کھا پی کے خوشی منا کے ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ہماری مسلسل تیاری ہے کہ ہمارا جسم کیسے کلمے میں تبدیل ہوتا ہے، کیسے وہ سچ، انصاف، محبت، آزادی میں تبدیل ہوتا ہے، کیسے وہ ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے ہمارے کرسمس کی تیاری کا جو پروگرام ہے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.